بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ پتا چلا کہ جم کلارک کس حیثیت میں پاکستان آیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے جب یہ سنا کہ وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر پاکستان آیا تھا تو میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ شی کا سربراہ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ، کیا یہ لوگ اب کھل کر سامنے آنے پر تل گئے ہیں؟ جم کلارک کو شی کا سربراہ ثابت کرنا تو بڑی بات ہے، ہم شاید شی کا وجود بھی ثابت نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں جم کلارک کو سفارتی سفری دستاویزات کے استعمال سے کیا چیز روک سکتی تھی؟ اس کے بارے میں ان لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اہم سرکاری افسر جو پچھلی رات عباری ٹاورز میں کسی سے ملنے گیا تھا اور پھر لاپتہ ہو گیا تھا، اس کی دیکھ بھال پر مامور افراد کی تشویش کا شکار ہونے کے باوجود رات بھر اس امید پر خاموشی اختیار کیے رہے کہ کہیں وہ اپنے شناساؤں کے ساتھ پینے پلانے نہ بیٹھ گیا ہو۔ 9 بجے دفاتر کھلنے سے پہلے ہی اس کی لاش ملنے کی اطلاع آ گئی۔ اس سے آگے انہوں نے سختی سے اپنی زبانیں بند کی ہوئی ہیں۔ اول خان کی طرف سے جواب آیا، اور اسرار گمشدگی کی وہی گھسی پٹی کہانی جو شرلاک ہومز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے منہ بنا کے کہا۔ اسٹیشن 4 کے قرب و جوار میں وہ اپنی موجودگی کے ایسے سنگین شواہد چھوڑ آئے تھے کہ اب اس کا نام تک لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنری ڈریک نارمن کی دھمکیاں بالکل بے وزن تھیں۔ یہ علاقے کے تھانے کی سطح کی اطلاعات ہیں۔ اول خان نے میری بات مکمل ہونے پر کہا، اصل کارروائی کے لیے وہ صوبائی ہوم کے سر پر سوار ہیں۔ وہاں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ رازداری برتی جا رہی ہے۔ وہاں ہوم سیکرٹری کے علاوہ صوبے کا آئی جی 3 سینئر ڈی آئی جیز کے ساتھ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیشن 4 کی کہانی اس اجلاس میں بیان کی گئی ہو۔ ایسا ہوا تو شام سے پہلے وہ عمارت پولیس کے محاصرے میں ہوگی، لیکن انہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے متروک ساز و سامان کے سوا کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس سے الٹا یہ نقصان ہوگا کہ اس عمارت اور ایس ٹی ایف کے متعلق سے واقف افسران اسے ایس ٹی ایف کا کیس سمجھ کر محتاط ہو جائیں گے اور پھر اپنی گلو خلاصی کے لیے ایسی نادر الوجود کہانیاں سامنے لائیں گے کہ سب کچھ الجھ کر رہ جائے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم ان لوگوں کو بری طرح الجھا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ علاقے کے تھانے اور ہوم سیکرٹری کے علاوہ تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو۔ وہ کیسے؟ تم نے یہ رائے کس بنیاد پر قائم کی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ حقائق۔ اول خان کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اسٹیشن 4 سے نئے ٹھکانے پر منتقل ہونے کے بعد مجھے دھیان آیا کہ تم لوگوں کے فلیٹ کی حفاظت یا نگرانی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ وہاں فون نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک پک اپ میں 2 مسلح آدمی روانہ کر دیے۔ اس وقت تک مجھے شبہ بھی نہیں تھا کہ تم لوگ فلیٹ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤ گے۔ میرے آدمی اپنی دانش میں تمہاری حفاظت کرتے رہے۔ آج صبح 10 بجے یعنی جم کلارک کی لاش دریافت ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد بختر بند پولیس کار جیسی ایک عجیب گاڑی شرف آباد پہنچی۔ اس پر ہر طرف بڑے بڑے ریڈ کراس بنے ہوئے تھے اور وہ کوئی اسپیشل ایمبولینس معلوم ہو رہی تھی۔ اس میں سے 7 عجیب الخلقت افراد نمودار ہوئے۔ ان کے جسموں پر جراثیم وغیرہ سے بچاؤ کرنے والے مکمل سوٹ منڈے ہوئے تھے۔ چہروں پر مکمل اور نیم تاریک ماسک تھے جن کی وجہ سے انہیں پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہر ایک کی پشت پر آکسیجن یا جراثیم کش دوا کا سلنڈر لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں دوا کا چھڑکاؤ کرنے والی لمبی لمبی نلیاں تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹا کر لوگوں سے بات کی اور انہیں بتایا کہ وہ لوگ طاعون کے جراثیم سے لتھڑے ہوئے 3 مردہ چوہوں کی موجودگی کی اطلاع پا کر اس علاقے میں آئے ہیں اور چوہوں کے تھیلوں میں بند کرنے اور جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لوگوں سے بات کرنے والا مقامی تھا۔ دوسروں کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ غیر ملکی تھے۔ وہ خبر اتنی ہولناک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ ویران ہو گیا اور وہ 7 تمہاری بلڈنگ میں گھس گئے۔ میرے آدمی کو بعد میں پتا چلا کہ وہ 7 تمہارے فلیٹ پر گئے تھے۔
انہوں نے ہر سوراخ اور جری سے فلیٹ میں تیز ادویات کی باری چھڑکاؤ کیا اور چند منٹ بعد تالا کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک اوپر رہنے کے بعد واپس لوٹے تو خالی ہاتھ تھے۔ وہ اجلت میں وہاں سے روانہ ہوئے تو میرا ایک آدمی پک اپ میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہاں رکنے والا آدمی اوپر گیا تو تمہارا فلیٹ غیر مکفل تھا۔ وہاں اس قدر تیز اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ میرا آدمی دیر تک اندر نہ رہ جا سکا۔ وہ اندر گیا تو تمہارے فلیٹ حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں کا مقتل بنا ہوا تھا۔ چھپکلیوں اور مکڑیوں سے لے کر کاکروچ اور چیونٹیاں تک اپنی کمی گاہوں سے باہر آ کر مر چکی تھیں۔ بدقسمتی سے تم لوگ وہاں ہوتے تو تمہارا حشر بھی مختلف نہ ہوتا اور وہ نہایت اطمینان سے طاعون زدہ لاشوں کے حوالے سے تمہارے بے جان جسموں کو اٹھا لے جاتے۔ اول خان کی زبانی وہ تفصیل سن کر میں اندر ہی اندر لرز اٹھا۔ وہ پوری درندگی کے ساتھ ہمیں ختم کرنے کا فیصلہ کر کے آئے تھے، لیکن خدا ہم پر مہربان تھا۔ میری تجویز پر سب ہی فلیٹ چھوڑنے پر متفق ہو گئے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ بختر بند ایمبولینس کے تعاقب میں جانے والا کس خبر کے ساتھ واپس آیا؟ ایمبولینس پر مقامی نمبر پلیٹ آویزاں تھی۔ وہ USIC کے وسیع عقبی احاطے میں داخل ہوئی اور بلند آہنی فاٹک بند کر دیا گیا۔ مزید کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میرا آدمی واپس لوٹ آیا۔ وہ ایمبولینس ان کے ورکشاپ یا پارکنگ لاٹ میں پکڑ لی جاتی ہے تو ان پر وقت پڑ جائے گا۔ ہمارے فلیٹ کا سرسری سا تجزیہ ہی یہ ثابت کر دے گا کہ وہاں طاعون کش دوا کا نہیں بلکہ زہریلے سیال کا غیر معمولی اسپرے کیا گیا تھا۔ اس گاڑی کو علاقے کے بے شمار لوگوں نے حیرت اور دلچسپی سے دیکھا ہوگا۔ انہیں گاڑی پکڑے جانے کا خوف ہوتا تو وہ ایمبولینس اپنے اصل ٹھکانے پر ہرگز نہیں جاتی۔ سفارتی جرائم بہت تیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ گاڑی کی جعلی نمبر پلیٹ تلف کی جا چکی ہوگی۔ گاڑی کا رنگ بدلنے کے لیے استعمال ہونے والے اسٹیکر ریڈ کراس کے نشانات سمیت کسی برقی بٹی میں جھونک دیے گئے ہوں گے۔ گاڑی پر امریکہ کا سرکاری نشان نمایاں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی فساد زدہ علاقے سے اپنے شہریوں کے محفوظ اور تیز ترین انخلاء کے لیے بیشتر ایشیائی ممالک میں امریکی مشن ایسی بختر بند گاڑیاں تیار رکھتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کے بڑے سے بڑے افسر کو ان کی پیشگی اجازت کے بغیر ان کی کسی سفارتی عمارت میں داخلے کا حق نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں طے شدہ سفارتی عمارات کو مقامی قوانین سے مکمل استثناء حاصل ہوتا ہے۔ پھر تو یہ گریلا لڑائی زور پکڑے گی، میں نے پرتشویش آواز میں کہا۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر چھپ چھپ کر وار کرتے رہیں گے اور وہی پہچانے جائیں گے جو کسی لڑائی میں مارے جائیں گے یا زخمی ہو کر گرفتار ہوں گے۔ جم کلارک کے قضیے میں 3 لاشیں ہمارے ہاتھ لگیں لیکن وہ بے سود ہیں۔ ایک امریکن زخمی ہوا تھا تو اسے اس کا ساتھی لے بھاگا۔ دراصل ایسی اندھی لڑائی میں بہت معمولی مہرے جھونکے جاتے ہیں۔ اپنی بدقسمتی سے کوئی پکڑا بھی جائے تو اس کے بڑے فوراً ہی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی کا بدترین المیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کے ساتھ زندہ رہے تو ہیرو بنا رہتا ہے، دشمن کے ہاتھوں قید یا ناکامی کی صورت میں اس کی پشت پر ایک اور لات رسید کر دی جاتی ہے۔ یہ جم کلارک کی اہمیت کا کھلا ثبوت ہے کہ اسے ہماری تحویل سے نکالنے کے لیے CIA کے 2 اہلکار ذاتی طور پر مقابلے پر اتر آئے تھے۔ تم اس وقت گھر پر ہو یا دفتر سے بول رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یار یہ بک بک ختم کرو۔ اچانک جہانگیر نیند ہی میں پہلو بدل کر منمنایا۔ تھوڑی دیر چین سے سونے دو۔ میں جہانگیر کو غسیلی نظروں سے گور کر رہ گیا۔ دوسری طرف سے اول خان ہنس کر کہہ رہا تھا، بس ابھی گھر پہنچا ہوں، دفتر میں شام تک ٹیلی فون کی گھنٹی بج سکے گی۔ میں تازہ دم ہونے اور سستانے کے بعد ہی ادھر واپس جاؤں گا۔ تم نہا دھو کر کچھ پیٹ پوجا کر لو، میں بعد میں فون کروں گا۔ تم باتیں کرتے رہو، کسی کی نیند میں خلل نہیں پڑ رہا۔ اچانک ویرا کی آواز ابھری مگر میں اس وقت تک فون بند کر چکا تھا۔ میں اس کی طرف پلٹا تو وہ چارپائی سے پیر نیچے لٹکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میری بھی نیند اچاٹ ہو چکی ہے۔ سلطان شاہ بھی انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید تم اول خان سے مذاکرات کر رہے تھے۔ میں کافی دیر سے تمہاری بن بن سن رہا تھا لیکن اس خنک ماحول میں بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم بھی اٹھ گئے ہو، غزالہ کو اٹھا لو، ویرا نے سلطان شاہ سے کہا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی، میں بہت دیر سے جاگ رہی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ ویرا نے اٹھ کر چٹا چٹ کئی سوئچ دبائے اور جہانگیر کا کمرہ متعدد جماکوں کے بعد ٹیوب لائٹوں کی دودھیا روشنی سے بھر گیا۔ نیم تاریکی میں تیز روشنی سے جہانگیر ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور منہ بگاڑ کے چندیائی ہوئی آنکھوں سے ہم چاروں کو گھورنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں دوسروں کے آرام کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ میں نے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا اور ہنس کے کہا، الو کو گہری تاریکی سے پکڑ کر روشن دھوپ میں پھینک دیا جائے تو وہ اسی طرح آنکھیں پٹ پٹاتا ہے۔ اب
बे उल्लू, इस वक्त 12 बज चुके हैं, हमारे मेदे नाश्ता मांग रहे हैं। नाश्ता ऊपर तैयार होगा, वो जलाए हुए अंदाज में बोला। रेशम खान तुम्हें ऊपर ले जाता, नाश्ता के लिए मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत थी। ठीक है फिर तुम सो जाओ, मैंने इसे पिचकारते हुए कहा। ये अच्छा है कि हमें इस तखलिये से कुछ बातें करने का मौका मिल जाएगा। अगर इसने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया है तो वो ज़हनी तौर पर हमें कबूल कर चुकी है। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। जहांगीर ने गुर्राते हुए अपना इरादा फौरन तब्दील कर दिया और हम चारों को हक्का बक्का छोड़कर सबसे पहले गुसल खाने की तरफ चल दिया। या औरत, सुल्तान शाह छत की तरफ निगाहें उठा के बुड़बुड़ाया, तेरे भी बड़े कमालात हैं। जहांगीर की गैर हाजिरी में इसने इन तीनों को अपनी और अव्वल खान की सनसनी खेज गुफ्तगू के निचोड़ से आगाह कर दिया। इनके लिए जिम क्लार्क की लाश के साथ किया जाने वाला ड्रामाई सलूक बहुत ज्यादा गैर मुतवक्को नहीं था, लेकिन फ्लैट पर बख्तरबंद एम्बुलेंस के जरिए ताउन के इंसदाद के लिए आने वालों की कहानी चौंका देने वाली थी। बाज औकात मौत हमारे सरों को यूं छू कर गुजरती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजाला एक फरेरी लेकर बोली, हम फ्लैट में होते तो हमारा हशर भी छिपकलियों और तिलचट्टों से मुख्तलिफ न होता। अच्छा हुआ इस बहाने फ्लैट की भरपूर सफाई हो गई। वीरा बेपरवाही से बोली, दोबारा वहाँ जाएंगे तो इत्मीनान से रह सकेंगे। पता नहीं जहांगीर ने कब से वहाँ जरासीम कोश दवाओं का स्प्रे नहीं कराया था। हमें इनकी इस हरकत का कोई न कोई जवाब जरूर देना होगा। सुल्तान शाह सोच में डूब गया था। इनकी मुकम्मल नाकामी ही इनके हरबे का मस्कत जवाब है, वीरा ने कहा। जहांगीर नहा धोकर गुसल खाने से ताजा दम होकर बरामद हुआ तो वीरा अंदर गई और फौरन ही बिना कर बाहर आ गई। इसने लपक कर पीछे से जहांगीर का बाजू थामा और इसे दोबारा बाथरूम की तरफ खींचना शुरू कर दिया। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। टब में गंदा पानी भरा हुआ है, फर्श और दीवारें इस तरह शराबोर हैं जैसे वहाँ किसी हाथी ने गुसल किया है। साबुन नाली में पड़ा हुआ है। चलो चलकर हर चीज साफ करो। जब तक बाथरूम मुश्तरका इस्तेमाल में होता है तो हर शख्स का फर्ज होता है कि अपने इस्तेमाल के बाद इसे पहले की तरह साफ करके बाहर आए। मेरा हाथ छोड़ो, जहांगीर ने जोर आजमाई में नाकाम रहने के बाद बरहमी से कहा। नहाने में पानी नहीं तो क्या तेल फैलेगा? जब हम सब को नहाना है तो बार बार सफाई का फायदा। जो आखिर में गुसल खाना इस्तेमाल करेगा वो एक दफा मेहनत करेगा और बाथरूम फिर चमक उठेगा। मैं वीरा के साथ रहकर इसके मिजाज की हर टेढ़ से बखूबी वाकिफ हो चुका था। चीखा सराय, शिंगारा वैली और गालान में भी दरपेश मजबूरियों की और बात थी। वहाँ इसने बदतरीन रिहायशी सहूलतों को भी खंदा पेशानी के साथ कबूल किया था, लेकिन आजाद शहरी फिजा में वो समझौता करने की आदी नहीं थी और इसी फिक्रमंदी के साथ ये कोशिश भी करती थी कि दूसरों को इसकी वजह से किसी नागवारी का सामना न करना पड़े। जहांगीर अपनी अहमकाना देसी दलील पर अड़ा रहा। वीरा शाइस्तगी के करीनों से खूब वाकिफ थी। इसने पे दर पे कई चोटें करके जहांगीर को इस कदर बदहवास कर दिया कि वो कायल न होने के बावजूद बाथरूम साफ करने पर मजबूर हो गया। वीरा किसी तंग दिल मालकिन की तरह दरवाजे पर खड़ी इसकी कारकर्दगी का जायजा लेती रही। जहांगीर सख्त कोफत के आलम में बाहर आया तो वीरा ने खुद को बाथरूम में मुकफ्फल कर लिया। तुम तीनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अपनी खिफत मिटाने के लिए वो करीब आकर हम पर बरस पड़ा। ये विलायत नहीं कराची है, यहाँ ऐसा ही चलता है। जिसके दिमाग में नफासत के ज्यादा कीड़े हो वो खुद सफाई कर ले। विलायत और कराची से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे समझाना चाहा। अच्छी बात जमीन से चांद तक हर जगह अच्छी होती है। इसे फराख दिली से कबूल कर लेना चाहिए, यही माकूलियत की दलील होती है। वो बुड़बुड़ाता हुआ दफ्तर से निकलता चला गया। गुस्से में इसे ये पूछना भी याद नहीं रहा कि मैं किस से और क्या बात कह रहा था। हम लोग घर से जिन कपड़ों से निकले थे इन्हीं में सो गए थे। गजाला ने चारों के लिए साफ सुथरे कपड़े निकाले, वीरा के कपड़े बाथरूम में पहुंचाए और जहांगीर के लिए भी मेरा एक कमीज शलवार सूट निकाल दिया। हम चारों तैयार होकर पूरी साजदज से बाहर निकले तो राहदारी में रेशम खान हमारा मुंतजर था। इसके पीछे जीनों की तरफ जाते हुए मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने अंग्रेजी में वीरा को याद दिलाया कि मिस खान के सामने इसे उर्दू के इक्का दुक्का टूटे फूटे फिक्रों से आगे सिर्फ अंग्रेजी ही बोलनी थी। जहांगीर को कुदरत ने पैसे के साथ अच्छे ज़ौक से भी नवाजा था, इसलिए रेस्ट हाउस बहुत खूबसूरत बनाया गया था। जीनों का इख्तिताम एक वसी दालान में हुआ जहाँ खूबसूरत और कीमती पौधों से लदे हुए गमले कतार दर कतार सजे हुए थे। दालान के बाद शीशे की दीवारों वाला वसी और अरीज ड्राइंग रूम था जहाँ बैक वक्त 20 से ज्यादा अफराद बैठ सकते थे। इसी से मुलहक कमरे में 12 नफरी मेज पर नाश्ता सजा हुआ था। मेज के आखिरी सरे पर जहांगीर एक खूबसूरत और मुतनासिब लड़की के साथ विराजमान था। लड़की के पतले पतले होंठों पर एक भीगी भीगी मुस्कान मचल रही थी। इसे देखते ही मेरे जहन के किसी गोशे में कीड़े से बुलबुलाने लगे। मुझे यूं महसूस
محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا تھا۔ ہاں، اس سوال کا جواب میں کوشش کے باوجود نہ پا سکا۔ ہماری آوازیں سن کر وہ دونوں ہماری پیشوائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہانگیر کے چہرے پر بھی خلیقانہ مسکراہٹ ابری تھی جو لمحہ بار میں ہی معدوم ہو گئی۔ اپنے شب خوابی کے مسئلے ہوئے شکن آلود کپڑوں کے مقابلے میں ہمارے بے داغ لباسوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت بے مزہ ہو گئی تھی۔ جہانگیر کی تعلیم جو بھی رہی ہو، اسے انگریزی میں کوئی خاص درک حاصل نہیں تھی۔ اس نے اپنی لاٹھ مار انگریزی میں فرضی ناموں سے ہم سب کو مسز خان سے متعارف کرایا۔ اس مسکراتی ہوئی قیامت نے دونوں عورتوں سے ہاتھ ملایا، لیکن ہماری باری آنے پر اس نے شاید جہانگیر کی پیش کی ہدایت پر دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ جہانگیر نے پہلے سے اوپر پہنچ کر اس بات کا پورا بندوبست کر لیا تھا کہ مجھے یا سلطان شاہ کو مسز خان کے لمس سے آشنائی حاصل نہ ہو سکے۔ وہ جہانگیر کی فیکٹری کا ریسٹ ہاؤس تھا۔ اس کی تعمیر و تزئین میں مسز خان کا دور دور تک کوئی دخل نہیں تھا، لیکن ویرا اخلاقاً مسز خان کے ذوق اور کرینے کی تعریف کرتی رہی، اور وہ خاتون بھی سر ہلا کر منکسرانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب یوں سنتی رہی جیسے سارا کیا ذرا اسی کا ہو۔ ہم چاروں نے کرسیاں سنبھال لی تو ناشتے کا آغاز ہوا۔ مسز خان نے جہانگیر کی سگی بیوی کی طرح میزبانی کے فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ اس نے ویرا پر انگریزی میں مہربانیاں نچھاور کی۔ اس سے فارغ ہوتے ہی وہ اردو پر اتر آئی۔ میں نے دانستہ اپنی پلیٹ میں کوئی ٹوسٹ وغیرہ نہیں لیا تھا۔ مسز خان کی نظر میری خالی پلیٹ پر پڑی تو اس نے ہمک کر بے اختیار مجھ سے استفسار کیا، انڈا دوں؟ ابلا ہوا دے سکے تو بڑی نوازش ہوگی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ویرا اس تیزی سے ہنسی کہ اسے بری طرح اچھو لگ گیا۔ ہنسی روکنے کے چکر میں غزالہ اور سلطان شاہ کے چہروں پر زلزلے کے آثار لہرا رہے تھے۔ ویرا کی بے ساختہ ہنسی کے بعد وہ بھی اپنے بے اختیار قہقہوں پر قابو نہ رکھ سکے اور ناشتے کی سنجیدہ محفل چند ثانیوں میں کشتے زعفران بن گئی۔ مسز خان خفت کے عالم میں اٹھ کر ڈائننگ روم سے ملحق کچن میں چلی گئی۔ تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ مسز خان کے جاتے ہی جہانگیر دبی زبان میں مجھ پر برس پڑا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ میں نے بھی آنکھیں نکال کے کہا۔ ان تینوں سے پوچھو جو بلا وجہ جنگلیوں کی طرح ہنسے جا رہے ہیں۔ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکا کہ کیا ہوا ہے۔ ہو سکے تو تم ہی مجھے کچھ سمجھا دو۔ دنیا کے کس خطے میں عورتیں انڈے دیتی ہیں جو تم نے اس سے ابلا ہوا انڈا دینے کی فرمائش کی تھی؟ جہانگیر کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کے سوال پر میری رکی ہوئی ہنسی کو بھی نکاس کا بہانہ مل گیا اور میں نے کہا، تم نے غور نہیں کیا کہ وہ خود انڈا دینے کو مری جا رہی تھی؟ مجھ سے پہلے غزالہ سے بھی یہی سوال کر چکی تھی۔ اسی سے پوچھو کہ اس کا تعلق کس خطے سے ہے اور وہ کب سے انڈے دے رہی ہے۔ میں نے تو اس خوف سے ابلے ہوئے انڈے کی فرمائش کی تھی کہ کہیں وہ اچانک ہی میری پلیٹ میں تازہ انڈا نہ ڈال دے۔ ان تینوں کی ہنسی رکتے رکتے بھی تیز ہو گئی۔ ویرا کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ وہ وہاں اردو سے برائے نام واقف ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا۔ ہنسی بند کرو۔ اچانک جہانگیر غصے سے منٹھیاں بینچ کر حلق کے بل داڑا۔ میری چھت کے نیچے بیٹھ کر تم میرا مذاق نہیں اڑا سکتے، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ وہ دھمکی سب کے لیے تھی لیکن مخاطب مجھ سے تھا۔ وہ غصے سے باولا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ بات بڑھانے پر ہی تل گیا تھا تو بات بڑھنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مسز خان کے دیے ہوئے انڈوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہینڈز اپ۔ نفرت سے دہکتی ہوئی ایک تند نسوانی آواز نے سب کو یک لخت خاموش کر دیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو مسز خان کچن سے برآمد ہونے کی بجائے اندرونی حصے سے چلی آ رہی تھی اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک سیاہ ریوالور دبا ہوا تھا جس کی نال ہم لوگوں کی طرف تھی۔ اس اچانک اور خوفناک تبدیلی پر سب حیران رہ گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے ایک بے تکے سوال کا مزاحیہ جواب اس عورت کے مزاج پر اتنا گراں گزرے گا کہ وہ ہم پر ریوالور تان لے گی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر خوفزدہ اور پھنسی آواز میں ہکلایا۔ اب تمہیں ان کی گردنیں توڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے چند قدم دور رک کر گراتی ہوئی آواز میں جہانگیر سے بولی، میں ان کا کام تمام کروں گی اور اگلواؤں گی کہ انہوں نے تمہیں کیوں گھیرا ہے۔ بات آنن فان میں ہنسی مذاق کی حدود سے نکل کر کشت و خون تک جا پہنچی تھی۔ شاید اس نے میرے اور جہانگیر کے آخری مکالمات سن لیے تھے اور یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جہانگیر ہم میں سے نہیں تھا۔ جہانگیر نے ویرا کے کاروباری دورے کے بارے میں طے شدہ باتوں کے سوا آپس کے پرانے مراسم کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہانگیر نے بکھلائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت مسز جہانگیر مس خان جہانگیر کی طرف متوجہ تھی۔ میں نے جہانگیر کو آنکھ ماری اور وہ اللہ
متعلقانہ انداز میں اپنی دونوں کوہنیاں میز پر جما کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ اٹھاؤ، مسز خان ریوالور کی نال لہرا کر درست آواز میں گرائی، تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ ہم چاروں نے بے بسی سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ مسز خان کے متبسم ہونٹوں سے مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، پیشانی پر کئی بال نظر آ رہے تھے، آنکھوں میں قہر کے کوندے لپک رہے تھے، مگر وہ پھر بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ گداز و جمال کے بجائے اس کے حسن پر قہر و جلال کے سائے پڑنے لگے تھے۔ مذاق کی بات اگر تمہیں بری لگی ہو تو ہم سب اپنے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے کو تیار ہیں، میں نے لجلجا کر کہا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ فتنہ گر اس وقت سامان قتل سے لیس تھی، جبکہ ہم پانچوں بالکل غیر مسلح تھے۔ فلیٹ سے ساتھ لائے ہوئے ہتھیار جہانگیر کے دفتر میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس عورت پر کسی تدبیر سے جلد ہی قابو نہ پایا گیا تو وہ کسی بھی لمحے خون آشام شیرنی کا روپ دھار لے گی۔ شٹ اپ، اس نے مجھے تحقیر امیز لہجے میں ڈانٹ دیا اور جہانگیر کی طرف مڑ کر بولی، یہ سب فراڈ ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص تمہاری بند فیکٹری کو چلانے میں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ سفید کتیا جو اصلی غیر ملکی خریدار بن کے آئی ہے کوئی فاحشہ ہے۔ یہ اردو سے بے خبر بن رہی تھی، پھر انڈے والا باریک لطیفہ اس کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ ریوالور رکھ لو، جہانگیر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر یہ لوگ کسی بری نیت سے یہاں آئے ہیں تو میں سب کچھ اگلوا لوں گا، میری وجہ سے تمہیں کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ خطرہ تو مجھ ہی کو مول لینا پڑے گا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر ریوالور کی نال سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میری اصل دشمنی اس سے ہے، باقی تین سے پوچھ گچھ تم کر لینا۔ میں اس سے کیا دشمنی ہے؟ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور آہستہ آہستہ مسز خان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جہانگیر کو ہم سے الگ اور اپنا ہم نوا سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے بھی جہانگیر کی اس پیش قدمی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ مسز خان زہریلے لہجے میں کہنے لگی، مجھے اس کی قابل نفرت صورت جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ تم نے اسے شاہد حسین کے نام سے متعارف کرایا ہے، لیکن یہ ابھی اگل دے گا کہ اس کا اصل نام شاہد حسین نہیں، ڈینی ہے، اور یہ سینڈو کا قاتل ہے۔ مجھے اس کو پہچاننے میں دیر ضرور لگی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے آخر کار سینڈو کے قاتل کو تلاش کر ہی لیا ہے۔ ویرا اور جہانگیر کے لیے مسز خان کی وہ باتیں ناقابل فہم تھیں، لیکن اس کی زبان سے اپنی اصل عرفیت سنتے ہی میرے ذہن کے بند دریچے تیزی سے کھلتے چلے گئے۔ مجھے بھی پہلی نظر میں مسز خان کا چہرہ جانا پہچانا معلوم ہوا تھا، لیکن میں اپنے ذہن پر زور دینے کے باوجود یہ یاد کرنے سے قاصر رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا، لیکن اس کی زبان سے سینڈو کا نام سنتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کا براہ راست مافیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مافیا کے سیٹ حبیب جیوانی نے شہر کے اعلیٰ سرکاری حکام اور معزز شہریوں کی اخلاقی کمزوریوں کو فلم بند کر کے انہیں بلیک میل کرنے کے مقصد سے جو رسوائے زمانہ کی کلب قائم کیا تھا۔ مسز خان اس کی تنخواہ دار ملازمہ تھی اور میں مسز پارسن اور مس شوچان وغیرہ کے ساتھ متعدد بار اسے اس اڈے پر دیکھ چکا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ہر عورت اخلاق باختہ اور بے کردار ہوتی تھی۔ انہی عورتوں کے حسن و انداز کے جال میں پھنس کر لوگ پرتعیش خلوت قدوں کا رخ کرتے تھے، جہاں پوشیدہ کیمروں کی آنکھ ان کی ہر بے راہ ربی کو مقناطیسی فیتے پر محفوظ کر لیتی تھی۔ شاید کی کلب کا شرازہ بکھرنے کے بعد نادیہ نامی اس خاتون نے مسز خان کا نام اختیار کر کے ایک خانہ دار عورت کا روپ دھار لیا تھا اور اس کی آڑ میں شکار کھیلتی پھرتی تھی۔ اس کا تعلق دنیا کے اس قدیم ترین پیشے سے تھا جو پتھر کے زمانے سے خلائی دور تک پھلتا پھولتا رہا تھا۔ وہ اپنا روپ بدل سکتی تھی، ہزار بہروپ دھار سکتی تھی، لیکن چڑھتی عمر کے کشش انگیز چہرے اور کسے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے اصل پیشے کو خیر باد نہیں کہہ سکتی تھی۔ تم بھی مسز خان بن کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کعبہ خانے کی نادیہ اپنا نام بدل کر جہانگیر کو اپنی پارسائی کا فریب دے سکتی ہے، مجھے نہیں۔ جہانگیر پر ایک مرتبہ پھر بوکھلاہٹ کا حملہ ہوا۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے اصل نام جانتے ہو، نام ہی نہیں کام بھی جانتے ہیں، میں نے زہر خاند کے ساتھ کہا۔ غنیمت ہے کہ مسز خان نے تمہیں اپنا اصل نام بتایا ہوا ہے، ورنہ یہ اپنے دام چکانے والوں کی خوشنودی کے لیے ہر روز نئے نام سے اپنے جلبوں کا بازار سجاتی تھی۔ میں مجبور تھی اور تم میری مجبوریوں کے خریدار۔ وہ میری بات کاٹ کے تحقیر سے بولی، پہلے سینڈو کی کلب کا مالک ہوا کرتا تھا، پھر تم اس کے اوپر آ گئے، وہاں جو کچھ ہوتا تھا تم اس کے ذمہ دار تھے، تو کیا تم ڈینی سے اپنی اس تذلیل کا انتقام لینا چاہ رہی ہو؟ جہانگیر نے پوچھا۔ وہ نئی لڑکیوں کی تربیت گاہ نہیں تھی، میں نے جہانگیر کو آگاہ کیا، وہ دنیا جہان کی تجربہ کار اور گاگ عورتوں
की जन्नत थी। नादिया वहाँ नौकरी करने से पहले ही औरतों की जिल्लत का इश्तिहार बन चुकी होगी। मैं जो कुछ थी अपने लिए थी। नादिया ने जख्म खोरदा लहजे में कहा, सैंडो ने इसी रूप में मुझे टूट कर चाहा। वो मेरा पहला और आखिरी महबूब था जो मेरी बुराइयों को नजरअंदाज करके सिर्फ मेरी खूबियों को पूजता था। इसके बाद मैं खुद को इस बड़ी दुनिया में अकेला और बेसहारा महसूस करने लगी हूँ। मेरे चाहने वाले बेशुमार मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कोई भी एक आंख नहीं पाता। अपनी नजरों और हरकतों से वो सब भूखे भेड़िए नजर आते हैं जो मेरे वजूद को बम्बोड़ डालने पर तुले रहते हैं। सैंडो को मारकर इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये सैंडो का कातिल है। मैं इसे अपने हाथ से गोली मारकर सैंडो के कत्ल का इंतकाम लूंगी। आखिरकार बात वाज़ेह हो गई थी। बात अपने महबूब के कत्ल के इंतकाम की थी। इसे मारकर तुम भी कानून की बेरहमाना गिरफ्त से नहीं बच सकोगी। जहांगीर ने इसके करीब पहुंचकर इसे समझाना चाहा। लाओ ये रिवाल्वर मुझे दे दो। गुस्से और इश्तियाल के आलम में ये तुम्हारे किसी इरादे के बगैर चल पड़ा तो दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। डैनी से हम किसी और तरह भी सैंडो का बदला ले सकते हैं। अब ये चारों मेरी मर्जी के बगैर फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकेंगे। जब तक तुम चाहोगी ये यहीं पर हमारे कैदी बने रहेंगे। खबरदार मुझसे दूर रहो। इस वक्त मुझे हाथ लगाने की कोशिश न करना। नादिया ने 2 कदम पीछे सरक कर इसे रुकने पर मजबूर कर दिया और रिवाल्वर की नाल मेरे सीने की तरफ करके अपना हाथ सीधा कर लिया। इस वक्त किसी ने भी मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं डैनी को बेदरे गोली मार दूंगी। इस ख्याल में न रहना कि मैं फायरिंग में अनाड़ी हूँ। मुझे इस बात पर सख्त हैरत थी कि मैंने सैंडो को डिफेंस फेज नंबर 7 के बिल्कुल वीरान और गैरबाद इलाके में पूरी राजदारी के साथ कत्ल किया था। तो फिर नादिया को कैसे इल्म हुआ कि वो मेरे हाथों मारा गया था? मैंने नादिया के खामोश होते ही अपनी इस उलझन को एक सवाल का रूप दे दिया। तुमसे किसने कहा कि मैं सैंडो का कातिल हूँ? तुम्हारी साजिश बहुत मुकम्मल थी। इसने हकारत से सर झटक कर कहा। लेकिन दुनिया का कोई भी जुर्म मुकम्मल नहीं होता। जुराइम मुकम्मल और बेदाग होने लगे तो दुनिया से अदलो इंसाफ का नाम तक मिट जाए। सैंडो अपने कत्ल की रात तुम्हारे साथ डिफेंस के वीरान इलाके की तरफ जाता हुआ देखा गया था। देखने वाला एक सरकारी अफसर और की क्लब का रुकन था। इसने सैंडो की लाश मिलते ही मुझे पूरी बात बता दी थी, मगर मैं अपनी जान के खौफ से खामोश रही। इस वक्त तुम की क्लब वालों के लिए एक हवा बने हुए थे। अब की क्लब है ना तुम्हारी बादशाही। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तक वीरा गजाला और सुल्तान शाह ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। वीरा के लिए वो बातें तहय्यर खेज रही होंगी क्योंकि मेरे और माफिया के रवाबत के बारे में वो बहुत ज्यादा बाखबर नहीं थी। लेकिन मेरी और नादिया की गुफ्तगू ने तकरीबन सारी ही गुत्थियां सुलझा दी थी। रही सही कड़ियां कोई भी अपने अंदाज से जोड़ सकता था। तुम मुझे मारना चाहती हो तो ज्यादा देर न करो। मैंने नादिया को मुश्तिल करने के लिए बेपरवाही से कहा। मुझे कुछ और भी जरूरी काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। मेरे तबसरे पर नादिया की खोपड़ी घूम गई। जहांगीर बौखलाई हुई आवाज के जरिए इसे रोकने की कोशिश करता रह गया और इसने अपना बाजू तान के मेरी तरफ एक फायर झोंक मारा। मैं इस वक्त दानिस्ता दूसरों से अलग और दूर खड़ा हुआ था। फायर होने की सूरत में दाएं बाएं झुकाई देने के लिए भी तैयार था, लेकिन मेरी किसी मुदाफाना कार्रवाई की नौबत ही नहीं आई। शायद रिवाल्वर के दस्ते पर नादिया की गिरफ्त मजबूत नहीं थी। गुंजीले फायर के धमाके से रिवाल्वर की नाल कदरे ऊपर उठ गई और गोली मेरे जिस्म की तरफ आने की बजाय शीशे के एक फ्रेम को तोड़ती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। नादिया फायरिंग के मामले में माहिर निशानेबाज थी, ना ही बिल्कुल अनाड़ी। शायद इसके किसी आशना ने फुर्सत के लम्हात में इसे आतिशी हथियारों से मौत का खेल खेलने की हल्की फुल्की मशक कराई हो। वो अचानक ही पहली गोली चलाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन इसे दूसरे फायर के लिए खुद को संभालने का मौका नहीं मिल सका। इन दिनों जहांगीर एक अमन परवर शहरी की पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक जमाने में वो भी बारूदी हथियारों का नामवर खिलाड़ी रहा था और इसके नाम से बड़े बड़े बदमाशों का पिता पानी होता था। इसके सामने नादिया की कोई वुकत ही नहीं थी। इसने पहले फायर का धमाका सुनते ही जस्त लगाकर नादिया की दाहिनी कलाई अपनी गिरफ्त में लेकर इतनी सख्ती से मरोड़ी के रिवाल्वर इसकी हथेली में झूलने लगा। गजाला ने लपक कर रिवाल्वर इसकी गिरफ्त से निकाल लिया। जहांगीर ने इसे गैर मुसल्ला करने के बाद जोर से पीछे धक्का दिया और वो लड़खड़ाकर पुश्त के बल कलीन पर जा गिरी।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔